کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ تحریر ایاز امیر۔ پنجاب میں الیکشن ہو گئے، اتنا تو ہم جان چکے۔ پی ٹی آئی کے جن خوش نصیبوں کو ٹکٹ عطا ہوئے تھوڑا آرام فرما لیں۔ جس مقدس دستاویز کو آئین کہا جاتا ہے اس نے ایک اور غوطہ لے لیا ہے جسے حقیقت کہتے ہیں۔ آئین سے تھوڑا بھاری ثابت ہوئی۔ پچھلی پیشیوں پر یوں لگا کہ ہمارے پسندیدہ چیف جسٹس کو بھی حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے۔ روس کے عظیم اور خونخوار لیڈر اسٹالن سے یہ سوال منسوب کیا جاتا ہے کہ جب ذکر پایہ روم کا ہوا تو اسٹالن نے پوچھا کہ پایہ روم کے پاس کتنے فوجی ڈویژنز ہیں۔ آج کل کے حالات میں ہماری سپریم کورٹ سے بھی اس سوال کی نسبت بنتی ہے کہ سپریم کورٹ کے زیر کمان کتنے ڈویژن ہیں۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کاٹ تبھی آئی جب ڈویژن اس کے پیچھے کھڑے نظر آئے۔ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے تو سپریم کورٹ میں رقم ہوئے، لیکن وہ فیصلے تبھی دیے جا سکے جب اصل طاقت کے سرچشمے اور سپریم کورٹ ایک پیج پر تھے۔ آج کی صورتحال ذرا مختلف ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی کاپی لہرائی جبکہ طاقت کے سرچشموں کی ترجیحات مختلف تھیں، اسی لیے بدلے بدلے سرکار نظر آئے۔ حقیقت کا ادراک ہمیں تو ہو گیا ہے، پتہ نہیں خان صاحب کو ہوا ہے یا نہیں۔ قوم کو نوید اکتوبر کی دی جا رہی ہے، جو کہ بہت بہتر ہے۔ دیہات میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ کل کس نے دیکھا ہے۔ گزرے اکتوبر تو ہم دیکھ چکے، جو آنے والا اکتوبر ہے وہ نہیں دیکھا۔ آئے گا تو کیا جلوے دکھاتا ہے دیکھ لیں گے۔ فی الحال ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ کچھ آرام فرمائیں۔ تقریریں بہت ہو چکیں، نعرے لگا لگا کر گلے تھک ہار گئے۔ ووٹ کی طاقت ہماری تھی، یہ سب پر آشکار تھا، لیکن کوئی ہمیں ووٹ کرنے تو دے۔ جو طاقت استعمال ہی نہ ہو سکے اس کا کیا فائدہ؟ یہ درست ہے کہ حالات اتنے برے بھی نہ تھے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قومی اسمبلی میں بھی ہماری تعداد خاطر خواہ تھی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، آرام سے اکتوبر کا انتظار کرتے، اور جو رنگ باز حکومت وقت ہے اس پر بھپتیاں کستے رہتے۔ لیکن کیا کہا استاد منی نیازی نے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی۔ مرنے کے شوق نے ہمیں مار ڈالا۔ مسئلہ ہے کہ اب وقت کیسے گزاریں۔ دل بہلانے کے لیے آئین پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑا ثقیل ڈاکومنٹ ہے، کتنا پڑھ سکتے ہیں اسے؟ فی الحال تو یوں سمجھیے ہماری چھٹی ہو گئی، کم از کم اکتوبر تک ہماری چھٹی ہے، اور جیسا عرض کیا تب کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ لیکن کسی اور کی بھی چھٹی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف سیانے نکلے ہیں، کیونکہ یوں حالات رہے تو بھائی جان کی چھٹی ہوتی نظر آتی ہے۔ چہرہ نہیں دیکھا، ذرا لٹکا لٹکا سا لگتا ہے۔ رہبر جماعت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دور لندن کی ہواؤں کا مزہ لے رہے ہیں۔ یہاں آئیں تو کچھ بات بنے اور پھر دختر انقلاب مریم صفدر کی بطور پارٹی سربراہ تاجپوشی ہو سکے، لیکن آنے کا صحیح وسیلہ نہیں بن رہا، اور شہباز شریف کا بس چلا تو آسانی سے بنے گا بھی نہیں۔ بھائی ہونا اپنی جگہ، لیکن اقتدار میں حصہ داری مشکل ہوتی ہے۔ کچھ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب سے ہم لوٹ آئے، لیکن مریم اورنگزیب کے لاکھ کہنے کے باوجود کوئی تصویر نظر نہیں آئی جس میں ماں بدولت شہزادہ محمد بن سلمان سے مل رہے ہوں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا بجا، لیکن کوئی تصویر ہوتی تو معاملات سمجھنے میں کچھ آسانی پیدا ہو جاتی۔ اور ایک بھول جو ہم سے ہو گئی، پنجاب میں جو ہم ٹکٹ بانٹ بیٹھے، یوں تو سمجھیے کہ ہر حلقے میں ایک سے زیادہ دھڑے پیدا ہو گئے۔ جب پھر کسی مہم کی کال دیں گے تو ٹکٹ ہولڈر ہی سامنے آئیں گے۔ ٹکٹوں سے محروم تو بیٹھ کر حالات کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ غلطی ہم سے کروائی گئی کیونکہ ہم سمجھے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے۔ حکم ہے اور موجود بھی ہے، لیکن اس پر کچھ نہیں ہو رہا۔ 14 مئی تو بالکل نزدیک ہے، لیکن کہیں ایک انتخابی پوسٹر بھی دیکھا ہے؟ یوں بھی عوام کے لبوں پر سوال تھا کہ الیکشن ہونے بھی ہیں یا نہیں۔ اب تو تقریباً پتہ چل چکا ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ دیکھ لیں مرنے کے شوق نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ دن بھی تھے جب لگتا تھا کہ ہمارے اشارے پر ہر چیز ہل کے رہ جائے گی، اور یہ وقت بھی ہمارے رنگ باز ٹولے کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ جتنے افلاطون پہلے تھے اب بھی اتنے ہی ہیں۔ کچھ نہیں ہو رہا ان سے، لیکن جو ہاتھ ہم نے اپنے ساتھ کیا ان سے یہ سب بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ دشمن اتنا ہاتھ ہم سے نہ کر سکتے تھے۔
اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن اصل مسائل سے ہمیں کیا سروکار؟ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے؟ ذرا جا کر پوچھئے تو صحیح کہ کٹی ہوئی فصل کا کیا ہو رہا ہے۔ کسان سرکار کو اناج نہیں بیچ رہا، محکموں کے اہلکار پھیرے لگائے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ گندم کی سرکاری قیمت 3,900 روپے ہے، جبکہ منڈیوں میں قیمت زیادہ ہے۔ اب تو سادہ سے سادہ کسان سمجھ چکا ہے کہ 3-4 ہفتوں میں قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ ایسے میں کسانوں نے ہاتھ روک رکھا ہے، اور یا تو گندم اپنے پاس رکھ رہے ہیں یا آڑتیوں سے پیسہ لے کر ان کے لیے گندم جمع کر رہے ہیں۔ نتیجتاً بازار میں گندم آ ہی نہیں رہی، نہ آٹا مل رہا ہے، نہ ہی آٹا مل مالکان کو گندم مہیا ہو رہی ہے۔ اصل اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں، لیکن یہ تو عام معلومات کی بات ہے کہ اس سال گندم کی فصل قومی ضروریات سے خاصی کم ہوگی۔ یہ تو ہمارا درینہ اعزاز ہے کہ نام نہاد زرعی ملک ہو کر گندم کی درآمد پر انحصار کرتے ہیں۔ اس سال بھی باہر سے گندم خریدنی پڑے گی، لیکن جو صورتحال بن رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ آٹے کا بحران سر اٹھانے والا ہے۔ یہاں ہم آئین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اکتوبر کے ذائچے نکالنے میں مصروف ہیں، جبکہ آٹے کا مسئلہ بن رہا ہے۔ مفت آٹے کی لائنوں کا حال ہم دیکھ چکے۔ غریب طبقات کی تذلیل کا اتنا بہتر انتظام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حالات یوں ہی بدلتے رہے تو تذلیل کے دوسرے راؤنڈ کا اہتمام نہ کرنا پڑے۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مانگے تانگے کا کام چل رہا ہے۔ کچھ یہاں سے خیرات مل رہی ہے، کچھ وہاں سے ملنے کی امید ہے۔ جیسے تیسے حالات چل رہے ہیں۔ سری لنکا کا ہم سنتے آئے سوڈان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ دہشت گردی کے واقعات یہاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ مالک ہے۔ ڈرنا تو ہم کب کا بھول چکے۔ رینگتے چلے جانا ہماری قومی چال بن چکی ہے، لیکن سب چل رہا ہے۔ آٹے کی تذلیل ہم نے بھگتی، مہنگائی کاٹ رہے ہیں، اقوام عالم میں ویسے ہی مذاق بن چکے ہیں، لیکن داد دینی چاہیے ہماری قومی صلاحیت کو کہ سب کچھ سہ لیتے ہیں۔ خان صاحب صبر نہ سیکھ سکے، لیکن قومی مزاج میں صبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کس کس کی حاکمیت ہم نے قبول نہ کی، لیکن سب کچھ صبر سے برداشت کیا، تو یہ بھی گزر جائے گا۔ آٹے کا بحران آتا ہے تو آئے، آئینی بحران ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 90 دن میں پنجاب کے انتخابات نہ ہوئے تو کون سے پہاڑ گر جائیں گے؟ دل کے کسی کونے میں البتہ یہ ارمان رہے گا کہ بڑا موقع تھا، اس سے کچھ حاصل ہو ہی جاتا تو اچھا تھا، لیکن اپنی مشکلات کے محرک ہم خود ہی نکلے۔ اس کا کیا علاج تھا؟